نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ آج تراویح میں دو سورتوں کی تلاوت ہوئی ہے۔ ایک سورۃ الانفال اور دوسرے سورۃ البراءہ کا ایک بڑا حصہ۔ ان دو سورتوں کا بنیادی مضمون اسلام کے بین الاقوامی قانون کو، اسلام کے انٹرنیشنل لا کو بیان کرنا مقصود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ جل جلالہ نے کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ اس وقت ان میں سے چند متفرق باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرکین نے ایک دفعہ یہ سوال اٹھایا کہ اگر یہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت برحق ہے اور ہم ایک سچائی کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ جس طرح پچھلی امتوں پر عذاب آیا ہے، ہم پر بھی اسی نوعیت کا عذاب آتا؟ مثلا ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی اور اس کے نتیجے میں سارے مر کر تباہ ہو جاتے۔ تو اس کے جواب میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ عذاب میں رکاوٹ دو چیزیں ہیں۔ پہلا تو یہ فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ آپ اس دنیا میں موجود ہوں اور کسی قوم کے اندر آپ موجود ہوں اور آپ کی موجودگی میں اس نوعیت کا عذاب آ جائے جس نوعیت کا عذاب پچھلی امتوں پر آیا کرتا تھا، تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ اللہ کی سنت اور اللہ کی عادت کے خلاف ہے کہ آپ کی موجودگی میں کسی قوم کے اندر آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آ سکتا۔ تو گویا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی یہ عذاب سے ایک رکاوٹ تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ سعادت اس زمانے کے لوگوں کو تو حاصل تھی، لیکن آج ہمیں یہ سعادت اس انداز سے حاصل نہیں ہے جس طریقے سے اس زمانے کے لوگوں کو حاصل تھی۔ تو اللہ جل جلالہ نے اسی کے ساتھ ہماری رعایت کرتے ہوئے، بعد میں آنے والوں کی رعایت کرتے ہوئے ایک دوسری چیز کا بھی اضافہ کر دیا، حالانکہ اس دوسری چیز کا بظاہر اعتراض کرنے والے مشرکین سے کوئی تعلق نہیں بنتا تھا، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے نازل ہونے والے قرآن میں ہمارا بھی، ہم جیسے گنہگاروں کا بھی لحاظ رکھا گیا۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا
کہ اللہ کے عذاب سے روکنے والی چیزیں دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ خود کسی قوم کے اندر بنفس نفیس موجود ہوں، اور دوسرا یہ کہ کوئی قوم استغفار کرنے کی عادی ہو، اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی عادی ہو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج ہمارے سامنے اللہ کے عذاب کو ٹالنے کا اگر کوئی راستہ ہو سکتا ہے یا کچھ راستے ہو سکتے ہیں تو ان میں سے ایک اہم راستہ اور ایک اہم طریقہ استغفار کی کثرت ہے۔ یقیناً ہمارے اعمال وہ اس نوعیت کے ہیں کہ وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن اگر ایک بڑا طبقہ استغفار کرنے والا موجود ہوگا تو اللہ جل جلالہ نے بتایا کہ دنیاوی عذاب کم از کم ٹل جائے گا، اور سب سے ٹل جائے گا، جو استغفار کرتے ہیں ان سے بھی اور جو نہیں کرتے ان سے بھی۔ ہاں البتہ آخرت میں اس استغفار کا فائدہ صرف انہی کو ہوگا جو استغفار کرتے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے اور یہی بتایا ہے کہ استغفار کس طرح سے مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی استغفار کو پابندی کے ساتھ اپنا لے، استغفار کی پابندی کرنے لگ جائے، تو وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اس کا ہر مسئلہ آسانی سے حل ہو رہا ہے، اور ہر مشکل پیچیدہ معاملے میں سے وہ آسانی سے نکل آتا ہے، اور اس کی جتنی تشویشات ہوتی ہیں، جتنی فکر مندیاں ہوتی ہیں، اللہ جل جلالہ ان سے بچنے کا راستہ اسے سجھا دیتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان استغفار کی کثرت کرے۔ دوسری بات یہ، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ان دو صورتوں کے اندر اسلام کا انٹرنیشنل لا بیان کیا گیا ہے، یعنی صلح اور جنگ کے اصول اور قواعد کیا ہوں گے۔ یہ اس زمانے میں اللہ نے یہ آیتیں اور یہ صورتیں نازل فرمائی ہیں جب کہ دنیا کے اندر انٹرنیشنل لا کا کوئی تصور ہی موجود نہیں تھا۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ محبت اور جنگ کے اندر سب کچھ جائز ہوتا ہے، لیکن قرآن نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو کچھ اصولوں کا پابند بنایا کہ باقی دنیا ان اصولوں پر عمل نہیں بھی کرتی، تب بھی تم نے یک طرفہ طور پر ان اصولوں پر عمل کرنا۔ یعنی اس وقت کا جو انٹرنیشنل لا ہے اس کا بانی آج سے صرف چند صدیاں پہلے گزرا ہے، ہوگو گروشس اس کا نام ہے، یہ ڈچ مفکر تھا۔ اس نے سب سے پہلے یہ لکھا کہ جنگ کا بھی قانون ہونا چاہیے اور اقوام کے آپس کے تعلقات کا بھی قانون ہونا چاہیے،
صلح کے بھی قوانین ہونے چاہیے، بین الاقوامی روابط اور تعلقات کے قوانین ہونے چاہیے، جبکہ اسلام نے یہ چیز صدیوں پہلے دے دیا۔ قرآن کی صورت کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات کے ذریعے سے اور خلفائے راشدین کے اقوال اور ان کے طرز عمل کے ذریعے سے، چنانچہ اسلام کی دوسری صدی یعنی دوسری صدی ہجری ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ انٹرنیشنل لا پر مسلمان فقہا اور مسلمان قانون دان وہ کئی کتابیں لکھ چکے تھے اور بڑی تفصیل کے ساتھ کتابیں لکھ چکے تھے۔ مثلا امام اوزاعی نے کتاب لکھی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام ابو یوسف نے کتاب لکھی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دوسرے شاگرد امام محمد رحمہ اللہ نے اس موضوع پر متعدد کتابیں لکھی، اور امام محمد کے آگے شاگرد امام شافعی رحمہ اللہ نے اس موضوع پر تفصیل سے کلام کیا۔ اسلام کا جو بین الاقوامی اصول ہے اس میں میں صرف دو چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ان دو باتوں کو قرآن نے بھی بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے یہ فرمایا کہ اقوام کی آپس میں جنگ بھی ہو سکتی ہے اور آپس میں صلح بھی ہو سکتی ہے۔ ان دونوں میں سے زیادہ اہم چیز کون سی ہے؟ تو قرآن کریم نے یہ کہا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کہ اگر کوئی قوم تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھاتی ہے اور صلح کر کے صلح کے طریقے سے تمہارے ساتھ بقائے باہمی کے اصول پر رہنا چاہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ پیشکش لازماً قبول کرنی چاہیے، پھر جنگ کا کوئی جواز نہیں۔ اگر صدق دل سے کوئی قوم واقعتاً صلح کرنا چاہتی ہے۔ باقی اس پر ایک سوال ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ صلح کر کے کوئی قوم ہمیں دھوکہ دے، یعنی صلح کر لی اور بعد میں کوئی ڈنڈی مار دی۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ اس سے ڈرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اور یہ فرمایا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اصل طاقتیں اللہ کے پاس ہیں۔ اگر وہ اس طرح سے کریں گے بھی تو دور دراز کے امکان کو تم نے مد نظر نہیں رکھنا، اگر اس طرح کی حرکت وہ کریں گے بھی تو انشاءاللہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ ہاں، ایسی صورت اگر سامنے آ جائے کہ ہمیں تقریباً یقین ہو گیا ہے کہ وہ اس صلح کو ہمیں دھوکہ دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو قرآن کریم نے کہا کہ صلح کے معاہدے کی مخالفت کرنے کی تب بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں تم یہ کر سکتے ہو کہ علل اعلان اس معاہدے سے نکلنے کا اعلان کر دو، پہلے ان کو بتا دو کہ ہمارا تمہارا یہ معاہدہ ختم ہے، اور اس کے بعد ان کو کچھ مہلت دو سنبھلنے کی، اور اس کے بعد اگر کسی قسم کی دوسری نوعیت کی کارروائی کرنی پڑ جائے، کوئی عسکری آپریشن کسی قوم کے خلاف کرنا پڑ جائے، تو وہ پھر بعد میں جا کر کیا جائے گا۔ تو ایک اہم اصول قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی قوم ہماری طرف صلح کا ہاتھ بڑھاتی ہے تو ہمارے لیے بھی اصل آپشن صلح ہی کا ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات
قرآن کریم نے معاہدے کو، دو قوموں کے درمیان ہونے والے عہد کو بے پناہ اہمیت دی ہے، اور کسی بھی حالت میں انہیں یعنی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت قرآن نے نہیں دی۔ مثلا ایک صورتحال آج کل بھی بن سکتی ہے اور اس زمانے میں بھی بن سکتی تھی، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمان تو ہیں لیکن اسلامی ملک کے، ہماری مملکت کے شہری نہیں ہیں۔ جیسے آج کل برطانیہ میں بہت سارے مسلمان ہیں جو کسی مسلمان ملک کے شہری نہیں ہیں، جاپان میں بڑے اس طرح سے مسلمان ہوں گے، امریکہ میں اس طرح کے بڑے مسلمان ہوں گے، اور کئی جگہوں پر اس طرح کے کئی مسلمان ہوں گے۔ ان پر دین کے معاملے میں کچھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ ان پر زیادتی ہوتی ہے دین کے معاملے میں، مثلا دین پر انہیں عمل نہیں کرنے دیا جاتا، انہیں نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے، دین کے احکام پر عمل کرنے سے روکا جاتا ہے، اور وہ ہم سے مدد کے طلبگار ہوتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے اس معاملے میں، اپنا دباؤ جو ہے وہ ہماری حکومت کے خلاف استعمال کرو۔ تو پھر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن نے کہا کہ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، کہ ایسی صورت میں اگرچہ ان کو تمہارے ملک کی شہریت حاصل نہیں ہے، لیکن پھر بھی ممکنہ حد تک تمہیں جہاں تک تم سے ہو سکے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن قرآن نے اس مدد کے لیے بھی ایک شرط کا اضافہ کر دیا، اور یہ فرمایا کہ الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، کہ مدد کرنی ہے لیکن اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے لیے بھی تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ کسی باہمی معاہدے کی خلاف ورزی کرو۔ یعنی اگر مدد کی ایسی صورت بنتی ہے کہ مدد تو ہو جائے گی لیکن ہمارا اور ان کا جو معاہدہ ہے اس میں خیانت ہو جائے گی، اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ مدد کرنا چھوڑ دو اور اپنی اخلاقی پوزیشن کو کبھی تم نے تبدیل نہیں کرنا، اور معاہدے کی خلاف ورزی تم نے کسی بھی حالت میں نہیں کرنی۔ ہاں یہ کر سکتے ہو کہ باقاعدہ اس معاہدے کے میں سے نکلنے کا اعلان کر دو کہ ہم اس معاہدے میں سے نکلتے ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن معاہدہ برقرار رکھتے ہوئے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس کو اہمیت دی ہے کہ اس معاہدے پر ہر حالت میں عمل کیا جائے اور کسی بھی حالت میں اس کی مخالفت نہ کی جائے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا